اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، اور ہم کل کے کل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج میں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں۔ کتاب مظہر العجائب میں ہے کہ ایک مرد مومن جس کا نام علی اکبر تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک سال میں عجم سے بقصد زیارت حرمین شریف ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوا، اور ہمارا جب قافلہ شام ہونے لگی تو ایک جگہ جنگل میں رک گیا، اور پھر سب لوگ وہاں پر عبادت کھانا وغیرہ کھایا اور عبادت کرنے لگے۔ میں نماز تہجد پڑھ کے وظائف میں مصروف ہو گیا، اور جب دن نکلا تو نماز صبح ادا کی، اور پھر نماز پڑھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی۔ وہ شخص علی اکبر یہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا، اور جب طلوع آفتاب ہوا اور روشنی سورج کی میری آنکھوں پر چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھلی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو قافلہ نہیں ہے، اور میں بڑا پریشان ہوا اور چاروں طرف دوڑنے لگا، دیکھنے لگا کہ شاید کہیں دور سے ان کی جھلک نظر آ جائے، لیکن قافلہ مجھے نظر نہ آیا۔ اور جتنا میں تلاش میں تھا کہ مجھے قافلہ نظر آئے، کبھی دائیں جاتا تھا کبھی بائیں جاتا تھا، دھوپ تیز ہوتی جا رہی تھی اور میرا تمام جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ میں نے کہا اب اس ریت میں، اس صحرا میں کون آئے گا جو میری مدد کرے گا؟ قافلہ بھی چلا گیا ہے، نہ جانے اب کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا ہے یا نہیں گزرتا، میرا کیا حال ہوگا؟ میں بہت پریشان تھا، اور پھر میں نے توسل کیا ائمہ معصومین سے کہ میری مدد کریں، اور میں رو رہا تھا، بے تاب تھا، تڑپ تڑپ کر فریاد کر رہا تھا کہ کوئی میری مدد کرے، کہ مجھے ایک طرف سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی، تو میں نے کہا کہ شاید کوئی سواری، کوئی قافلہ شاید ادھر سے آ رہا ہے۔ جب گرد صاف ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک سوار ہے، اور جس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے۔ اب میں ڈر گیا، کیونکہ یہ تھا کہ صحرا میں کچھ ڈاکو وغیرہ بھی آ جاتے ہیں جو قافلہ لوٹ لیتے ہیں، لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، اور جو تنہا ہو اس کو تو ضروری۔ تو میں ڈر گیا کہ یہ شخص مجھے مار دے گا، اور یہ مجھے جو کچھ میرے پاس ہے وہ مجھ سے چھین لے گا۔ لیکن جب وہ سوار نزدیک آیا اور اس نے پوچھا، اے شخص تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور کدھر تجھے جانا ہے، اور اس تنہائی میں، اس صحرا میں تو اکیلا ہے، کیا منزل مقصود ہے؟ میں پہلے ہی بہت ڈرا ہوا اور گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اس شخص کی یہ تمام باتیں سنی، اور میرا حلق پیاس کی شدت سے خشک ہو رہا تھا۔ میں نے اس جوان رانا کی طرف نظر ڈالی، اتنا حسین چہرہ تھا کہ میں سب کچھ بھول گیا، اور میرے دل سے وہ خوف اور وہ گمان جاتا رہا کہ جو میرے تصور میں آ رہا تھا کہ یہ شخص مجھے مار دے گا، بلکہ میرے دل کو اب آرام و اطمینان ہوا، اور میں ایسا بے خوف ہو گیا، اتنا مجھے سکون ملا کہ میں نے جلدی جلدی اپنا سارا حال بیان کرنا شروع کیا کہ اس طرح سے ہمارا قافلہ یہاں شام کو رکا تھا، ہم عبادت کر رہے تھے، میں نے تہجد کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھی، اور میری آنکھ لگ گئی، اور میں چونکہ ذرا اس درخت کے نیچے آ کر لیٹ گیا تھا تو قافلے والوں نے سمجھا کہ شاید میں بھی ہوں ساتھ ان کے، اور وہ قافلہ لے کے چلے گئے، اور میں یہاں میری آنکھ کھلی تو میں اکیلا تھا۔ ساری حقیقت جب انہوں نے سنی تو آپ نے کہا کہ ایک بات بتا، اگر کوئی شخص تجھے تیرے مال و غلاموں تک، تیرے قافلے تک تجھے پہنچا دے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ علی اکبر کہتا ہے کہ میرے پاس نقد و جنس ہے، سب اس کی تواضع کروں گا،
تو اس نیک جوان نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے کہ اگر تو سب کچھ جو تیری مدد کرے گا اور تجھے قافلے تک پہنچا دے گا تو سب کچھ انہیں دے دے گا، اسے دے دے گا، تو پھر تو کیا خرچ کرے گا؟ تجھے بھی تو کوئی ضرورت ہے نا، تجھے بھی تو خرچہ ہے کی ابھی ضرورت ہوگی۔ تو اس نے کہا پھر میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ ایک مقدار کا تعین کر جو تجھے بھی تکلیف نہ دے سکے، تیرے لیے جبر کا باعث بھی نہ ہو۔ تو کہتے کہ جو بھی تجھے تیرے قافلے تک پہنچا دے گا تجھے اسے کچھ رقم دے گا۔ تو علی اکبر کہتا ہے میں نے فوراً کہہ دیا کہ میں 100 اشرفیاں خوشی خوشی اس کو دے دوں گا اگر کوئی مجھے میرے قافلے تک پہنچا دے۔ تو پھر اس سوار نے سوال کیا کہ اچھا تو وہ جو 100 اشرفیاں ہیں وہ تم کب دو گے؟ تو میں نے کہا جیسے میں اپنے مال و غلام اور قافلے تک پہنچوں گا۔ یہ سن کے وہ جوان خوش ہوا اور کہا کہ آؤ میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اور مجھے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ علی اکبر کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں تو اس جوان سے، اس سوار سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ میں نے کبھی کسی پھول یا مشک و عنبر میں بھی ایسی خوشبو نہیں پائی تھی۔ اور تقریباً 9 گھنٹے گزر چکے تھے قافلہ گئے ہوئے، ظہر کے بعد کا ٹائم ہو چکا تھا کیونکہ قافلہ تو صبح ہی صبح روانہ ہوا تھا، اور میں پورے 9 گھنٹے کے بعد تقریباً وہاں سے، ظہر کے بعد ہم وہاں سے چلے تھے۔ لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں چشم زدن میں ان سے جا ملا اور مجھے قافلہ نظر آنے لگا، اپنے غلام، اپنا سامان، سب چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ تو اس جوان نے اپنی سواری کو، اپنے گھوڑے کو روکا اور اشارہ کر کے کہا کہ اس سامنے تمہارا قافلہ ہے، تمہارے غلام ہیں، اب تم یہاں اتر جاؤ۔ اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں، علی اکبر کہتے ہیں کہ میں 9 گھنٹے بعد چلا تھا اور یہ قافلہ 9 گھنٹے سے چلا ہوا تھا، اور میں جب وہاں پہنچا ہوں تو مجھے کچھ خیال نہیں تھا کہ میں کتنی دیر میں پہنچا ہوں۔ بس اس سوار نے کہا جا اپنے لوگوں سے مل لے، وہ بہت پریشان ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نہیں چلو گے، میرے ہمراہ چلیں، میں آپ کا تعارف اپنے قافلے والوں سے کرواتا ہوں، اپنے عیال سے کراتا ہوں، اپنے بیٹوں بچوں سے کراتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا تو پھر آپ وہ 100 اشرفی دینار جو بھی ہیں میں نے آپ کو دینے وہ تو آپ لے لیں۔ تو آپ نے کہا کہ تم خود پہنچا جانا، اور دیکھو یہ بات بھولنا مت۔ میں نے اجازت لی اور وہ واپس ہو گئے۔ میں قافلے کے نزدیک آیا، وہ لوگ ایک کنویں پر قیام کرنے کی فکر میں تھے اور میرے اہل و عیال رو رہے تھے، میرے غلام رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی سب دوڑے اور کہنے لگے تو ہم صبح کے چلے ہوئے ہیں اور اب یہاں پہنچے ہیں، تم اتنی جلدی کیسے یہاں پہنچ گئے اور تم کہاں تھے اور کیا حالات تھے؟ تو میں نے کہا کہ قافلے کے والوں سے کہ مجھے ایک سوار نے یہاں پہنچایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سوار کی ہمیں بھی زیارت کراؤ، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں نے جلدی سے 100 اشرفیاں لیں اور میں نے چاہا کہ میں پیچھے جاؤں اپنی سواری پہ تیز بیٹھ کے ان کو دیکھوں، لیکن جب میں اس جگہ پہنچا تو وہ جا چکے تھے اور میں پیچھے بھی گیا تو مجھے وہ نہیں ملے۔ میں ان کی جدائی سے بے اختیار ہو کر رونے لگا اور یہ سوچ کے کہ میں نے ان کو پیسے بھی نہیں دیے۔ تمام رات اسی طرح میں پریشانی میں رہا۔ صبح کے قریب آنکھ لگ گئی تو دیکھا کہ وہی جوان میرے خواب میں آئے ہیں اور کہتے ہیں اتنی پریشان کیوں ہو؟ تم ہمارے چاہنے والے ہو اور تم اپنا صاحب
صرف سامان رکھتے ہو جو ہر مشکل اور سختی میں تمہاری مدد کو موجود رہتا ہے، اور تمہارا امام تمہیں ہر وقت دیکھتا ہے اور تمہاری مدد کے لیے تیار رہتا ہے، اور تمہارا امام محبوں کو شدید پریشانی سے نجات بھی دلاتا ہے۔ اس وقت میں نے عرض کی، یا مولا وہ رقم میں کس کو دوں؟ تو آپ نے خواب میں فرمایا، اس کا مستحق کل کی منزل میں تیرے پاس جا کے تعداد مقررہ تجھے بتا دے گا، اس کو دے دینا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم دوسرے منزل پر پہنچے ہیں، عصر کے وقت میں اپنے خیمے کے باہر بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ آدمی میرا نام پوچھتا ہوا آیا اور میرے قافلے والوں سے کہنے لگا، علی اکبر کہاں ہے؟ اب یہ ایک اجنبی آدمی ہے، مجھے بالکل نہیں جانتا ہے، لیکن جب اس نے میرا نام لیا تو میرے غلاموں نے کہا کہ علی اکبر خیمے میں بیٹھے ہیں۔ وہ اس پیر مرد کو لے کر میرے پاس آئے۔ وہ پیر مرد بزرگ شخص مجھ کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور کہا کہ امام علیہ السلام نے 100 اشرفیاں نظر کی مجھے دلوائی ہیں جو آپ کے پاس ہیں۔ تو علی اکبر کہتے ہیں، میں نے کہا اشرفیاں تو حاضر ہیں، مگر یہ تو بتلا کہ تو کیوں کر اس کرامت کو پہنچا کہ امام نے تیرے لیے 100 اشرفیوں کا بندوبست کیا ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں جن کی میں نے شادی کرنی ہے، اور میں بہت پریشان تھا کہ میں کیا کروں، اور امام سے مدد مانگ رہا تھا کہ کل رات امام خواب میں آئے اور کہا کہ کل ایک قافلہ جم کا یہاں اترے گا، اس قافلے میں ایک شخص ہمارا محب ہے اور جس کا نام علی اکبر ہے۔ تم قافلے میں جانا اور کہنا کہ علی اکبر کہاں ہے، اور پھر 100 اشرفیوں جو ہیں وہ اس سے نظر کی لے لینا۔ میں نے اس کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ تمہیں 100 اشرفیاں دے دے۔ تو اس وجہ سے کہ میرے مولا نے مجھے خواب میں آ کے یہ بتایا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں، وہ مجھے 100 اشرفیاں دے دے۔ علی اکبر نے اٹھ کے اس بزرگ کو گلے لگایا، سجدہ شکر ادا کیا اور 100 اشرفیاں اس کے حوالے کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بے شک امام زمانہ وقت کے امام ہیں، اپنے محبوں کو دیکھتے ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، ان کے حالات کو جانتے ہیں۔ باراللہ اس ذکر کے صدقے میں جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی عطا کر، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرض عطا کر، مجبور کی مدد کر۔ اے میرے مولا وقت آخر امام ہمارے پاس آئیں، اے میرے مولا قبر میں ہماری روشنی ہو، اے میرے مولا ہمارے ذکر کو قبول کر لینا، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں، مولا علی کے علم کے سائے میں۔ اے میرے وقت کے امام ہماری دعاؤں کو قبول کر لینا، ہمیں ایسا مومن بنا دے، ایسا مسلمان بنا دے جیسا کہ آپ اور اللہ اور رسول چاہتے ہیں۔ اے میرے مولا ہماری اس عبادت کو قبول کر لینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جل فرجہم۔